والدین کے حقوق کے بارے میں رب کریم نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو مت پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس رب نے والدین کے ساتھ بھلائی کا، اچھے برتاؤ کا تمہیں حکم دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تمہارے پاس رہتے ہوئے یا تمہارے سامنے ان والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف تک نہ کہنا، ہوں سے ہاں بھی نہ کہنا، اور ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی پڑے تو عزت سے بات کرنی ہے، ان سے محبت سے بات کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان سے محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ محبت کا اور رحمت کا معاملہ کیجیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن کر دکھاؤ گے اور نیکی کی طرف رغبت اختیار کرو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا، جیسے کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا بھی واجب ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقت یعنی مستحب وقت میں ادا کرنا۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے
اور ان کی بے ادبی اور ناراضی وہ دوزخ کے اندر لے کر جاتی ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا، والدین کا فرمانبردار رہا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے۔ خواہ ماں باپ نے ہی اس لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل کیا نکلا کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں، کہ انہوں نے ظلم کیا ہے تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، اس چیز کی اولاد کو اجازت نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نگاہ ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں 100 مرتبہ بھی، یعنی ہر نظر پر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ انسان جتنے زیادہ اللہ کے خزانے حاصل کر سکتا ہے تو وہ کر لے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب گناہوں کی سزاؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مؤخر فرماتے ہیں، قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دے دی جاتی۔ اور اس پر تو علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا حق انسان کے اوپر وہ رب تعالیٰ کا ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جائز کاموں کے اندر والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت ٹکراتی ہو تو پھر ان کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کے حکم کو اور اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی شہادت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان کی خاطر مدارات کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی امکی، یعنی اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ اور کافر ماں باپ کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ جس کے ماں باپ کافر ہوں اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دیں، تو اس کے معاملے میں حکم ماننا تو جائز نہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کا برتاؤ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ معروف طریقہ سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نبھایا جائے، ان کی خاطر مدارات کی جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تو اتنی اجازت ہے۔ یہاں کچھ مسائل بھی 2-4 میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جہاد جب تک فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ کے درجے میں رہے، اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں۔
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت لی، یعنی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، یعنی بس تم اپنے والدین کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، مطلب یہ کہ ان کی خدمت ہی میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسا کہ ان کو رلایا ہے، یعنی ان سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جس وقت جہاد فرض کفایہ ہو، فرض عین نہ ہو، تو اس وقت کے لیے یہ حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہو، کفایہ کے درجے میں ہو، تو اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں۔ اس میں مکمل علم دین حاصل کرنا، تبلیغ دین کے لیے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرے، تو بغیر والدین کی اجازت کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، خصوصاً ان کی وفات کے بعد۔ لہذا صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے، یعنی اچھا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حضرت اسید بدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، تو ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا، اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہی کے واسطے سے ہے، یعنی والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ظاہری بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔ اب آیت مبارکہ پر آپ غور کریں کہ آیت مبارکہ میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ وہ صرف بڑھاپے کی حالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہر حالت میں ہے۔ البتہ جب والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے ہیں تو اس وقت کئی اعتبار سے حسن سلوک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو ایک طبعی آپ یوں کہہ لیں کہ اولاد کو ایک ناگواری کسی کیفیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں ان کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، مزاج چڑچڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ ایسی چیزوں کا مطالبہ آپ سے کر لیتے ہیں کہ جن کو پورا کرنا بسا اوقات اولاد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو مشکل ہونے کی بھی تفصیل ہے کہ بعض مرتبہ مشکل مالی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ طبعی رجحان نہ رہنے کی وجہ سے وہ مشکل محسوس کرتا ہے۔ تو اور ویسے بھی بڑھاپے کا جو عالم ہوتا ہے والدین کا، اس وقت وہ اپنی اولاد کی خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بڑھاپے کی حالت کو بطور خاص ذکر فرمایا، ورنہ ہر حالت میں ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھنا یہ ہر حالت میں ضروری۔ تو
اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو اس وقت رب کریم نے انسان کو اپنے بچپن کی یاد دلائی ہے کہ تم سوچو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان کے اوپر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور میرے اوپر ترس کھایا، رحم کھایا، میرے ساتھ محبت کی، میری ضروریات کا خیال رکھا۔ تو بچپن کے یاد دلایا ہے کہ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ کہ تو بھی کسی وقت میں محتاج تھا ان کا اور اپنی ضروریات ان کے ذریعے سے پوری کرواتا تھا، تو آج وہ تمہارے محتاج بن گئے ہیں، تو جیسے انہوں نے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے تو تمہیں بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ تو اس میں خاص احکامات دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اف مت کہو، مراد اس سے کوئی بھی ایسا کلمات جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، یہاں تک کہ ان کی کوئی بات سن کر لمبا سانس لینا اور اس سے ان کو ناگواری محسوس ہوتی ہو، تو یہ بھی اف کے اندر داخل ہے۔ یعنی صرف کلمہ اف کی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ ایذا رسانی میں اف کہنے سے بھی اب اگر کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما دیتے، کہ مقصود یہ ہے کہ کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات، ایسی ناگواری کا اظہار وہ مت کرو جس سے والدین کو تکلیف پہنچے۔